السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اقراۃ عربیۃ قصیرۃ کے 7 ویڈیو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 8 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزہۃ فی حدیقۃ، باغ میں تفریح۔ نزہۃ کا معنی تفریح کرنا، گھومنا، ہواخوری کے لیے جانا۔ اصیل کا معنی شام، وقت شام کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے بکرۃ و اصیلا۔ بکرۃ یعنی صبح اور اصیل یعنی شام۔ برکۃ کا معنی تالاب جمع برکن۔ مستدیر کا معنی گول، دائرہ۔ مستطیل اس کا معنی لمب چورس، اور مربع یعنی چوکور۔ مثلث تریکون۔ حمیم اس کا ایک معنی ہوتا ہے کھولتا ہوا گرم پانی، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست۔ صدیق ان کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، لیکن حمیم گہرا دوست، بہت ہی نزدیکی، ہر وقت ساتھ میں رہنے والا، نزدیکی ہو قریبی، اس کو کہا جاتا ہے حمیم، گہرا دوست، جس کو انگلش کے اندر کلوز فرینڈ کہتے ہیں۔ کلوز کا معنی یہاں پر بند کرنا نہیں کریں گے، یا کلوز کا معنی ہوتا ہے گہرا قریبی، تو کلوز فرینڈ انگریزی کے اندر کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ فوارتن اس کا معنی ہوتا ہے چشمہ، فوارہ۔ سوتا، یہ جاگتا والا سوتا نہیں، جاگا اور سویا وہ سوتا نہیں، یعنی سر چشمہ۔ قفزن اس کا معنی ہوتا ہے چھلانگ لگانا، کودنا۔ تمتع یا تمتع کا معنی لطف اندوز ہونا، فائدہ اٹھاتے رہنا، مستفید ہونا۔ ہند لہا صدیقۃ جمیلۃ اسمہا دعد۔ ہند اس کی ایک خوبصورت سہیلی تھی جس کا نام داد تھا۔ یہ رفیقتھا فی المدرسۃ و جارتھا فی المنزل، وہ اس کی مدرسے کی سہیلی ہے، مدرسے کی ساتھن ہے، وہ اس کی مدرسے کی سہیلی ہے۔ و جارتھا فی المنزل، اور اس کی پڑوسن ہے، گھر میں اس کی پڑوسن ہے۔ تو ایک طرف مدرسے کے اندر اس کی سہیلی بھی ہے، اور دوسری طرف وہ پڑوسن بھی ہے۔ جارتن کا معنی پڑوسن، اس کی جمع آتی ہے جاراتن، اور مذکر ہو تو جارن پڑوسی، اور اس کی جمع آتی ہے جیرانن۔ خرجت ہندن مع صدیقتھا دعد فی اصیل یوم للنزہۃ فی الحدیقۃ التی تجاور منزلیہما۔ ہندا نکلی ان کی سہیلی کے ساتھ، اس کی سہیلی جس کا نام داد ہے، اس کی سہیلی داد کے ساتھ نکلی۔ فی اصیل یومن ایک دن کی شام میں، ایک دن کی شام میں اس کی سہیلی کے ساتھ نکلی۔ للنزہۃ تفریح کرنے کے لیے، ہوا خوری کے لیے، ہوا کھانے کے لیے۔ فی الحدیقۃ التی تجاور منزلیہما، اس باغ میں جو کہ ان کے گھروں سے نزدیک ہیں۔ جاور مجاورتن کا معنی پڑوس میں ہونا، نزدیک ہونا۔ اس باغ میں تفریح کرنے کے لیے نکلی جو کہ ان کے گھروں کے پڑوس میں ہے۔ وکانت حدیقۃ جمیلۃ، اور وہ بہت خوبصورت باغ تھا۔ واسعۃ چوڑا تھا۔ حدیقۃ کی جمیلۃ اور واسعۃ یہ دونوں صفت ہیں، اور وہ چوڑا خوبصورت باغ تھا۔ فیہا اشجار عالیۃ و میاہ جاریۃ و ازہار متنوعۃ و ورود کثیرۃ، اس میں بلند درخت اور بہنے والا پانی اور قسم قسم کے پھول اور بہت زیادہ پھول تھے۔ وردن کی جمع ورود، گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے، اور زہرن کی جمع زہرتن کی جمع ازہار، کسی بھی پھول کو کہا جاتا ہے، اور وردن خاص گلاب کے پھول کو کہتے ہیں۔ وفی وسطها برکۃ مستدیرۃ
اور اس کے بیچ میں ایک دائرہ نما تالاب تھا، یعنی گول تالاب تھا۔ یخرج منہ الماء فی فوارۃ ویرتفع فی الفضاء، اس میں سے پانی نکل رہا تھا فوارے میں اور وہ فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ وکانت الحدیقۃ مقسمۃ الی قطع متعددۃ، اور باغ بٹا ہوا تھا چند ٹکڑوں کی طرف، متعدد کا معنی چند ٹکڑوں کی طرف بٹا ہوا تھا۔ قطعۃ کی جمع ہے قطع، ٹکڑا۔ منہا ما ہوا مستطیل، اب وہ ٹکڑوں میں سے بعض ٹکڑے کیسے تھے، بعض حصہ ان میں سے وہ تھا جو کہ گول ہے۔ ومنہا ما ہوا مربع، اور اس میں سے وہ تھا جو چوکور ہیں۔ ومنہا ما ہوا مثلث، ومنہا ما ہوا مثلث، اور ان میں سے وہ تھا جو 3 کونے والا تھا، تریکون۔ وَهَذِهِ الْقِطَعُ مُغَطَّاةٌ بِالْحَشِيشِ الْأَخْضَرِ الْجَمِيلِ، اور یہ ٹکڑے ڈھکے ہوئے تھے خوبصورت سبز گھاس کے ذریعے، اور یہ ٹکڑے خوبصورت ہری گھاس کے ذریعے ڈھکے ہوئے تھے۔ غطا یغطی کا معنی ڈھانپ دینا، چھپا دینا، اسی سے یہ مغطاتن اس میں مفعول کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ حشیشن کا معنی سوکھی گھاس، اور اشبن کا معنی تر گھاس، اور کلون سوکھی اور تر دونوں قسم کی گھاس کو کہتے ہیں۔ لعبت الفتاتان فی الحدیقۃ ما لعبتا، دونوں لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں باغ میں کھیلی وہ کھیلی، یعنی جو ان کو کھیلنا تھا، جتنا کھیلنا تھا وہ کھیلی۔ وجرتا علی الحشیش الاخضر ما جرتا وقفزتا، اور وہ دوڑی ہری گھاس پر وہ دوڑی اور چھلانگ لگائی، یعنی جو ان کو دوڑنا تھا، جتنا دوڑنا تھا اتنا وہ ہری گھاس کے اوپر دوڑی۔ وتسابقتا، اور ان دونوں نے آپس میں مسابقہ کیا، مقابلہ کیا۔ ووقفتا امام البرکۃ المستدیرۃ الواسعۃ، اور وہ دونوں کھڑی ہو گئی چوڑے گول تالاب کے سامنے۔ ونظرتا الی الاسماک الملونۃ، اور ان دونوں نے دیکھا رنگین مچھلیوں کی طرف۔ کون سی رنگین مچھلیاں؟ التی تسبح فیہا، وہ جو کہ اس میں تیر رہی تھی، یعنی تالاب میں جو رنگین مچھلیاں تیر رہی تھی ان کی طرف انہوں نے دیکھا۔ وتمتعتا بمنظر الماء الذی یرتفع فی الفضاء ثم یتساقط کالمطر، اور وہ لطف اندوز ہوئی پانی کے منظر سے۔ بمنظر الماء، پانی کے منظر، پانی کا جو منظر تھا اس کو دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوئی، یعنی مزہ لیا۔ کون سا پانی؟ الذی یرتفع فی الفضاء، وہ پانی جو کہ فضا میں بلند ہو رہا تھا، فضا میں جو پانی بلند ہو رہا تھا اس کے منظر سے، یعنی اس کو دیکھ کر کے وہ لطف اندوز ہوئی۔ ثم یتساقط کالمطر، پھر وہ بارش کی طرح گرتا ہے، یعنی وہ پانی جو فضا میں بلند ہوتا ہے پھر بارش کی طرح گرتا ہے، اس پانی کو منظر کو دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوئی۔ ولما مالت الشمس الى الغروب اخذت الفتاتان تسیران الى منزلیہما، اور جب سورج غروب کی طرف مائل ہو گیا، یعنی سورج ڈوبنے لگا، مال یمیل کا معنی مائل ہو جانا، اور جب سورج غروب کی طرف مائل ہونے لگا، یعنی یہ غروب ہونے کے قریب ہوا، تو اخذت الفتاتان تسیران الی منزلیہما، تو دونوں لڑکیاں ان کی منزل کی طرف، یعنی ان کے گھر کی طرف چلنے لگی۔ وقد امتلأتا نشاطا وسرورا، اس حال میں کہ وہ چستی اور خوشی سے بھر گئی تھی، یعنی اس حال میں وہ گھر لوٹی کہ وہ خوش تھی اور چستی ان کے اندر موجود تھی۔ امتلا یمتلی امتلان کا معنی بھر جانا۔ شرح الکلمات،
کلمات کی شرح العصر الوقت بین العصر والمغرب، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت. البرکۃ اس کا معنی حوض للماء پانی کا حوض یعنی تالاب. الحمیم یعنی الصدیق دوست یعنی گہرا دوست. قرآن کریم کے اندر بھی یہ استعمال ہوا ہے. ایک جگہ پر قرآن کریم میں ہے عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یہ الفاظ قرآن کریم کے اندر آتا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو یہ حمیم کا معنی گہرا دوست. تمتع بالشیء کا معنی انتفع به وتلذذ، یعنی فائدہ اٹھانا اس کے ذریعے اور لطف اندوز ہونا. یہ تھا فقرات عربیۃ قصیرۃ کا ویڈیو نمبر 8. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے فقرہ پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.